ضرورت جی اصول فقہ کی ضرورت، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ بہت سارے علوم ہیں، اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن ہم اصول فقہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی حاجت کیا ہے؟ تو یہاں لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ اسے حل کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل مرجع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چاہے وہ دینی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے حل کے لیے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے سامنے جاتے، آپ سے استفسار کرتے اور اس مسئلے کا حل معلوم کر لیتے تھے۔ لیکن آپ کی وفات ہو گئی، اور جب کوئی مسئلہ اب پیش آتا تو وہ قرآن و سنت سے حل کرتے تھے۔ آپ نہیں تھے، لیکن آپ کی بات تھی۔ آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن حدیثیں صحابہ کو یاد تھیں، تو انہی نصوص اور انہی دلیلوں کی روشنی میں وہ لوگ حل نکالتے تھے۔ جب آپ تھے تو آپ کے پاس جاتے تھے، آپ نہیں تھے تو آپ کی باتیں تھیں، آپ کی حدیثیں تھیں، آپ کی سنتیں تھیں، اور آپ پر نازل ہونے والا قرآن تھا۔ تو پہلے قرآن سے فیصلہ لیتے، وہاں اگر کوئی فیصلہ نہیں مل پاتا تو پھر اللہ کے رسول کی سنت کی طرف آتے تھے، اور اگر ان دونوں مصادر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو پھر اپنی طرف سے اجتہاد کرتے تھے، یعنی اپنے حساب سے، اپنے ثواب دید کے مطابق، اپنی سمجھ اور اپنی فقہ کے مطابق وہ لوگ فیصلہ کرتے تھے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام یہ عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، مجتہد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اور وہی کی کیفیت اور وہی کا منظر اپنی آنکھوں میں محفوظ بھی کیا تھا۔ جبریل امین کو وہی لاتے ہوئے دیکھتے بھی تھے، تو ان کا ایمانی لیول بہت اونچا تھا، اور ان کا تقوی اور ان کی پارسائی، ان کی پرہیزگاری کا دنیا میں قیامت تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا جو وہ اپنی فقہ، اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتے تھے، وہ بھی ہو دین ہوتا تھا۔ تو اللہ کے پہلا کئی مرحلے گزرے۔ پہلا مرحلہ تو یہ کہ جب آپ باحیات تھے تو آپ کے پاس لوگ جاتے تھے، سوال کرتے تھے، مسئلے کا حل نکالتے تھے۔ لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے سن 11 ہجری میں، تب اب 11 ہجری کے بعد جو معاملات پیش آتے، تو ایسی صورت میں صحابہ کرام کا رویہ اور عمل کیا ہوتا تھا؟ تو وہ قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اگر وہاں کوئی فیصلہ یا کوئی حکم مل جاتا تھا، شرعی حکم، تو پھر اسی پر اکتفا کرتے۔ اگر وہاں نہیں ملتا تو نبی کی حدیثوں کی طرف دیکھتے تھے، وہاں مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو اسی پر اکتفا کرتے، اور اگر یہاں بھی نہیں معاملہ حل ہوتا تب پھر وہ اجتہاد کرتے تھے، اور یہ ان کے لیے بہت آسان تھا۔ صحابہ کرام کے لیے اجتہاد کرنا بہت آسان تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حلال یا حرام ہونے کے جو فیصلے تھے، اور حدیثوں کو سمجھنے اور قرآنی نصوص کو جاننے کا جو اللہ کے رسول نے ان کے اندر ملکہ پیدا کیا تھا، اس کی وجہ سے ان کے لیے یہ آسان تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ عربی زبان کے ماہر بھی تھے، یہ ان کی اپنی مادری زبان تھی۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ پہلے ہم زبان سمجھتے ہیں، پھر مسئلے کی طرف آتے ہیں، اور ان کے لیے زبان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ زبان کے ماہر تھے، ان کی عربی زبان مادری زبان تھی،
اچھا تو یہ صحابہ کرام کا عمل ہو گیا. اب صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام کا کیا رویہ تھا؟ تو کہتے ہیں پھر تابعین بھی یہی طریقہ اپناتے تھے. خیر القرون کے زمانے کا رویہ طے ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں فیصلہ کرتے تھے. آپ نہیں تھے تو صحابہ کرام قرآن کی طرف رجوع کرتے، حدیث کی طرف رجوع کرتے. اگر یہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا تب اجتہاد کرتے تھے. ایسے ہی تابعین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. حتیٰ کہ دوسرے پیراگراف میں دیکھیے، حتیٰ کہ تبع تابعین کے زمانے میں اسلامی سلطنت کی وسعت کی بنا پر جب بہت سے عجم، عجم یعنی جو عرب نہیں تھے، جن کی زبان عربی نہیں تھی، جن کی زبان یا مادری زبان عربی نہیں تھی، تو انہیں عجم کہتے ہیں. تو اب اسلام تو صرف عرب تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام کا دائرہ نہایت تیزی کے ساتھ بڑھتا گیا. صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بہت سارے فتوحات ہوئے تھے. تو جب اسلامی سلطنت کی وسعت ہوتی ہے، یعنی اس کی سلطنت، اس کی حکومت بڑھتی ہے، تو بہت سے عجم اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اب نئے نئے مسائل وجود میں آتے ہیں، اس لیے کہ ہر جگہ کا جو ہے اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. ہر جگہ کے لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. یہاں تک کہ سوچ میں بلکہ رہن سہن میں اختلاف ہوتا ہے، عبادت کے طریقے میں اختلاف ہوتا ہے. تو بہت سارے مسائل آئے اور بہت سارے اختلافات بھی ہونے لگے، فقہی مسائل میں اختلافات بھی ہونے لگے. تب فقہائے کرام اور مجتہدین نے اصول فقہ کی تدوین کی ضرورت محسوس کی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے یہ کام انجام دیا. تو دین سمجھنے میں غلطی نہ ہو، شرعی احکام بتانے میں خطا نہ ہو، اس کے لیے جب اختلاف بڑھ گیا تو مجتہدین کرام نے، فقہائے اعظام نے اصول فقہ لکھنے کی ضرورت محسوس کی، اور کہا اب یہ ضابطہ صرف سینوں تک نہیں بلکہ کتابوں میں بھی بکھرنا چاہیے، اور اسے لکھ کے بڑے پیمانے پر پھیلانا چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے دین کا سمجھنا، استنباط کرنا، نصوص کو پرکھنا آسان ہو جائے. تو اس کام کو سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا، اور الرسالہ نامی مشہور کتاب انہوں نے لکھی. کچھ اور بھی کتابیں ہیں جنہیں اللہ نے شہرت عطا کی ہے. ہم اگلے صفحے میں دیکھیے اصول فقہ کی مشہور کتابیں. یہاں 10 کتابوں کا نام شیخ نے لکھا ہے ہماری آسانی کے لیے، حالانکہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پر الرسالہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی. اور وہاں جو دیکھیے 204 ہجری لکھی ہوئی ہے، یہ ان کی وفات کی تاریخ ہے. الرسالہ، امام شافعی رحمہ اللہ. البرہان فی اصول الفقہ، یہ دوسرے نمبر کی کتاب ہے. یہ امام جوینی رحمہ اللہ کی ہے، جن کی وفات 478 ہجری میں ہوئی ہے. تیسری کتاب ہے اصول السرخسی. یہ سرخس ایک جگہ کا نام ہے، اور میرے خیال سے شاید یہ ایران کا کوئی خطہ ہے. تو ان کا تعلق امام سرخسی کا وہیں سے تھا. انہوں نے جو اصول فقہ پہ کتاب لکھی اسے نام دیا اصول السرخسی. 490 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. چوتھی کتاب ہے روضۃ الناظر، ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ کی بہت معروف کتاب ہے روضۃ الناظر. ان کی وفات 620 ہجری میں ہوئی ہے. وفات پہ نظر اس لیے ڈالتے ہیں ہم تاکہ
किताब की कीमत समझ में आए और किताब की कदामत कितनी पुरानी है, और कितनी जामे है, ये समझ में आएगा। अब उसके बाद पांचवी किताब है अल उसूल मिन इल्मिल उसूल। अल उसूल मिन इल्मिल उसूल, ये अल्लामा इब्ने उथैमीन रहमहुल्लाह की है, और ये भी मौजूदा दौर के निहायत मारूफ आलिम है। माजी करीब में ही इनका इंतकाल हुआ है, 1421 हिजरी में। अभी हम 1447 हिजरी में हैं। 1447 हिजरी इस्लामी तारीख जो है, वो कैलेंडर वो चल रहा है, और वफात इनकी कब हुई है? 1421 हिजरी में। अच्छा, अब उसके बाद छठी किताब शरहुल वरक़ात, ये अब्दुल्ला अल फौजान, और ये अभी गालिबन रहिमहुल्लाह नहीं हुए हैं, बल्कि ये हफिज़हुल्लाह ही हैं। अब्दुल्ला सालेह अल फौजान जी, अभी ये बाहयात हैं। उसके बाद सातवीं किताब है उसूलुल फ़िक़्ही। उसूलुल फ़िक़्ही अब्दुल्ला अल वहाब अल खल्लाफ, ये अब्दुल वहाब अल खल्लाफ की, ये भी बाहयात हैं। आठवीं किताब है अल बिदाया फी उसूलिल फ़िक़्ही, वहीद बिन अब्दुस्सलाम बाली। नौवीं किताब उसूलुल फ़िक़्ही अल मुयस्सर, अब्दुश शकूर मुअल्लिम अब्द फारिह। दसवीं किताब है, मैं किताब देखा नहीं हूँ, लेकिन ये उर्दू जबान की लग रही है, आसान उसूल फ़िक़्ह, उर्दू जबान ही में है। मोहम्मद रफ़ीक चौधरी हफिज़हुल्लाह ने ये किताब लिखी। तो अब ये उसूल फ़िक़्ह की मारूफ कुछ किताबें यहाँ हमने देखी हैं, और शुरुआत हमने की थी उसूल फ़िक़्ह की ज़रूरत से। आपको इख्तिसार के साथ अगर बताना हो कि उसूल फ़िक़्ह की ज़रूरत क्या है, तो ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात थे, तब तक वही मर्जा थे, उनके पास लोग जाते थे। लेकिन जब आप नहीं रहे, तो फिर सहाबे किराम शरई अहकाम बताने के लिए कुरान देखते थे, वहां नहीं कुछ मिलता तो हदीस देखते थे, वहां नहीं कुछ पाते तो इज्तिहाद करते थे। और इज्तिहाद जाहिर है फिक्र के उसूलों की बुनियाद पर करना पड़ेगा। तो अब इज्तिहाद जो है उसूल फिक्र की जरूरत पड़ी, जरूरत सख्त होती गई उस वक्त जब सहाबे किराम के जमाने ही में इस्लामी सल्तनत की वसात हो गई, गैर अरबी लोग भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, उनको भी शरई अहकाम की जरूरत पड़ी। तो इनकी आसानी के लिए और इख्तलाफ मिटाने के लिए उसूल फ़िक़्ह को लिखने की जरूरत महसूस की गई, लिखने पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। क्योंकि उसूल फ़िक़्ह पढ़ने का जो फायदा है, इससे पहले हमने देखा कि अहकाम मुस्तंबत में गलती ना हो। तो अब बहुत सारे लोग गलती करते थे अहकाम निकालने में। आज भी बहुत सारे लोग कुरान वो अपनी बिदातों के लिए कुरान पाक से दलील देते हैं, अपनी गुमराहियों के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सामने लेके आते हैं। जब हदीस से मोहब्बत है, कुरान से उल्फत है, कुरान देखते हैं, हदीस देखते हैं, फिर गलती क्यों करते हैं, फिर बिदअत जैसे गुनाह में मुब्तला क्यों है? वजह यह है कि वो उसूल नहीं जानते हैं, उसूल फ़िक़्ह नहीं जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायदा और जो ज़ाब्ता समझाया है, वो सही से उन्होंने समझा नहीं है, इसीलिए अहकाम निकालने में गलतियों से महफूज नहीं है। तो उसूल फ़िक़्ह की ज़रूरत, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अहकाम निकालने में गलती ना हो, और गलती का इम्कान इसलिए भी है क्योंकि अरब के अलावा अजम अजम वाले भी इस्लाम लाए,
اور اختلافات بڑھتا گیا، تو اصول فقہ کی تدوین اسی لیے ہوئی ہے تاکہ لوگ صحیح سے احکام شرعیہ کو سمجھ سکیں۔ جی، تو یہ اور طویل ہو گیا، بس مختصر اتنا کہہ لیجئے کہ جب اختلافات بڑھ گئے تو اصول فقہ کی تدوین کی گئی تاکہ اختلافات نہ ہوں اور صحیح طریقے سے احکام شرعیہ کو سمجھا جا سکے۔ اصول فقہ میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن کچھ مشہور کتابوں کے نام یہاں ہیں: الرسالہ، البرہان، اصول السرخسی، روضۃ الناظر، الاصول من علم الاصول، شرح الورقات، اصول فقہ، البدایہ فی اصول الفقہ، اصول الفقہ الميسر، اور آسان اصول فقہ۔ دیکھیے، اصول الفقہ الميسر، اس کو اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے 9ویں کتاب کا، تو اس کتاب کا نام ہوگا آسان اصول فقہ۔ اصول الفقہ الميسر، اردو کا ترجمہ ہوا آسان اصول فقہ۔ اچھا، اب آگے ایک صفحہ اور کھولیے، مقاصد شریعت، المقاصد الشرعیہ۔ تو شریعت کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ بلکہ دین کے جو مقاصد ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے وہ آسمانی دین ہو یا لوگوں کا اپنا گڑھا ہوا دین، لگ بھگ جو ہے ان مقاصد میں مشترک ہوتے ہیں وہ سب۔ کوئی یہ نہیں دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا دین ہماری جان کے لیے خطرہ ہے، ہمارا اصول مذہبی ہمارے مال اور ہماری نسل کے لیے خطرہ ہے، یا ہماری عقل کے لیے خطرہ ہے۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کرتا، یہ بات کوئی نہیں کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں، سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم جو ضروریات خمسہ ہیں ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں، لیکن حقیقی تحفظ جس نے دیا ہے وہ دین اسلام ہے، وہ ہماری شریعت ہے۔ اب یہی بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اپنے دین کے مقاصد کو، دین اسلام کے مقاصد کو بہترین انداز میں سمجھ کر دوسروں کو سمجھانا بھی ہے۔ تو مقاصد شریعت، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے نیچے پھول آدھا ہے کٹا ہوا۔ اب اس کے نیچے دیکھیے، شرعی احکام کے 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ شرعی احکام کے 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ بنیادی کا مطلب یہ ہوا یعنی اساسی اور متفق علیہ۔ جب بنیادی کی شرط لگی ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ غیر بنیادی احکام بھی ہوں گے، لیکن ابھی ہمیں صرف بنیادی مقاصد، کچھ بنیادی مقاصد ہی دیکھنے ہیں، اور ان بنیادی مقاصد، ان اساسی مقاصد کو ضروریات خمسہ کہتے ہیں۔ ضروریات خمسہ، خمسہ یہ پوری اصطلاح جو ہے عربی میں ہے۔ ضرورت ہم جانتے ہیں، ہماری حاجت اور ہماری ضرورت۔ کتنی ضرورت؟ خمسہ، 5۔ تو ضروریات خمسہ، یہ اصطلاح آپ اچھے سے یاد کر لیجئے۔ ضروریات خمسہ، یہ سب کی ضرورت ہے، یہ بیسک حاجت ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اس کو ضروریات خمسہ اور اصلیہ کہتے ہیں۔ تو 5 بنیادی مقاصد کو ضروریات خمسہ بھی کہتے ہیں۔ آپ اردو ترجمہ کریں اگر ضروریات خمسہ تو کہہ سکتے ہیں بنیادی مقاصد، بیسک مقاصد۔ ان مقاصد کی تکمیل شریعت کی روشنی میں ہی کی جا سکتی ہے، جس کے لیے فقہ اور اصول فقہ کو مدون کیا گیا ہے۔ تو یہ مقاصد تبھی حاصل ہو پائیں گے جب آدمی فقہ اور اصول فقہ کو اچھے سے سمجھے گا۔
جب آدمی قرآن اور حدیث کی دلیلوں کو اس انداز میں سمجھے گا جس انداز میں سمجھنا چاہیے، اور ان سے اسی طرح احکام نکال پائے گا جس طرح احکام نکالنا چاہیے، استنباط صحیح طریقے سے تبھی کر پائے گا جب اس علم کو پڑھے گا۔ اچھا، 5 بنیادی مقاصد شریعت کیا ہیں؟ جو بیسک مقاصد ہیں، جو صرف بچے کی ضرورت نہیں ہے، بوڑھے کی بھی حاجت ہے، صرف عورت کو نہیں چاہیے، مرد کو بھی اس کی ضرورت ہے، صرف مومن نہیں بلکہ غیر مومن کو بھی اس کی حاجت ہے۔ تو جو بھی انسان ہے، جتنے انسان، سب کو ان مقاصد کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے سب اس کی دہائی دیتے ہیں۔ تو پہلا جو مقصد ہے وہ جان کی حفاظت، جان کی حفاظت، جس کے لیے قصاص ہے، دیت ہے، اور حد وغیرہ کے قوانین ہیں۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ جان کی حفاظت کے دعوے دار تو سب ہیں، لیکن کیا وہی پروٹیکشن جو اسلام نے بخشا ہے سب کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ یہ نہایت صراحت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اگر کسی کی جان جاتی ہے، کوئی کسی کی جان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے مجرم کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ تو اگر یہ دہشت ہو کسی کے دل میں کہ اگر میں کسی کی ناحق جان لوں گا تو میری بھی جان جائے گی، تو وہ طیش میں آئے گا، وہ کسی پر ہتھیار اٹھائے گا؟ ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ چیز جو ہے وہاں اچھے سے دکھائی دیتی ہے جہاں اسلامی قانون نافذ ہے، سعودی عربیہ وغیرہ میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ناحق کسی کی جان لے لے، اسی لیے وہاں امن ہے۔ رات کے کسی بھی پہر آپ سفر کیجئے، کبھی بھی آئیے، کبھی بھی جائیے۔ ہم لوگ کیونکہ عجم تھے، ہم لوگ اجنبی تھے، لیکن فیملی کے ساتھ بھی کبھی آنا جانا ہوتا تھا، ننھے بچے کے ساتھ بھی آنا جانا ہوتا تھا، تو دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ رات کے 3 بج رہے ہیں، اس وقت نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہم جانتے تھے کہ ہماری جان یہاں محفوظ ہے، ہماری عزت یہاں محفوظ ہے، اور ہمارا مال یہاں محفوظ ہے، تو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی وہاں۔ لیکن جہاں قصاص، دیت اور حد کا نظام نہیں ہے، وہاں ڈر لگتا ہے، وہاں دہشت ہوتی ہے۔ آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ کبھی نکلتا ہے تو ہر طرح سے 10 بار سوچتا ہے کہ میری جان محفوظ ہے کہ نہیں، میری عصمت اور میری آبرو محفوظ رہے گی کہ نہیں۔ سامان لے کے جا رہا ہوں تو مہنگے سامان آدمی نکال دیتا ہے، سفر میں نہیں لے کے جاتا، ڈر لگا رہتا ہے چوروں چنڈالوں سے۔ گہنے وغیرہ جو ہماری مائیں پہنے رہتی ہیں، ہماری بہنیں پہنے رہتی ہیں، انہیں دہشت ہوتی ہے۔ تو یہ الجھن وہاں نہیں ہے جہاں اسلامی شریعت نافذ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جان کی حفاظت کے دعوے دار تو بہت سارے ہیں، لیکن حقیقی محافظ اسلامی شریعت ہے۔ اور جس کو سمجھ میں نہ آئے یہ بات، وہ ان ملکوں پہ نظر ڈالے جہاں شریعت کی تنفیذ ہو رہی ہے، جہاں قصاصاً آدمی کو، قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اگر قتل نہیں کیا گیا تو اس کی دیت دی جاتی ہے، اگر قاتل مقتول کے گھر والے تیار ہوں، اور حد نافذ کیا جاتا ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اگر ثابت ہو جائے۔ تو یہ جو سختیاں ہیں، آج بہت سارے لوگ ان سختیوں پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں، یہ تو بہت ظالمانہ قانون ہے، لیکن ظلم انہیں وہاں بھی دکھنا چاہیے جب کسی معصوم کی جان لے لی جاتی ہے، جب کسی کو لاٹھی ڈنڈوں اور پتھروں سے پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے، اور اس کے بچے بلکتے ہیں، اس کی بیویاں روتی ہیں، اس کے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ چلاتے ہیں، تو انہیں ترس نہیں آتا ہے؟ تو
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی حدود ہیں، جو اسلام نے سختی کی ہے اور اسلام نے جو آپریشن کیا ہے، اگر زخم ناسور بن رہا ہے تو اسے کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے، تو ایسے عناصر کو، ان اجزاء کو سماج سے کاٹ کر پھینکنا پڑے گا، تبھی حفاظت حقیقی معنوں میں ہو پائے گی۔ تو پہلی چیز ہے جان کی حفاظت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا مقصد مال کی حفاظت، جس کے لیے حق تلفی، چوری، دھوکہ وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسلام نے ایسے انداز میں ڈرایا ہے کہ اگر آدمی کے اندر ایمان کی رمق باقی ہے تو وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کا مال نہیں ہڑپے گا، اور کسی سے دھوکہ دہی کے ساتھ سودا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، دھوکہ دہی، بازار میں جاتے ہیں اور آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے تو گلے میں اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ گلہ تو اوپر سے سوکھا ہے لیکن نیچے بھیگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس آدمی کو احساس دلایا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے محاسبے کا پاس بتایا، جس کی وجہ سے سماج میں، اس سماج میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سنوارا تھا، اس میں دھوکہ دہی کے واقعات برائے نام تھے۔ شیطان تو چونکہ بہکاتے رہتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جس معاشرے کی تشکیل کی تھی وہاں چوری چنڈالی نہیں تھی، وہاں زناکاریاں نہیں تھیں، وہاں حق تلفیاں نہیں تھیں، وہاں دھوکے نہیں تھی۔ شیطان کبھی بہکاتا تھا اور غلطی ہو جاتی تھی، لیکن جیسے خطا ہوتی تھی اور فوراً یہ چونکتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے، توبہ و استغفار کرتے تھے۔ کتنے، آپ اندازہ کیجئے، ایسا معاشرہ دنیا میں کہیں ہے کہ مجرم خود ہی حاضر ہو عدالت میں اور کہے دیکھیے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے سزا چاہیے؟ ایسی مثال دنیا میں اب نہیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ مثالیں صحابہ کرام کے سماج میں موجود تھیں۔ تو اس طریقے سے مال کی حفاظت بھی اسلام نے کی ہے، اور ناجائز طور پر کسی کا مال ہڑپنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ چوری کرنے پر اسلام نے حد نافذ کی ہے، اگر کوئی چوری کرے گا اور ثابت ہو جائے پھر ایسی صورت میں ہاتھ اس کا کاٹ دیا جائے گا۔ دھوکہ دہی پر نہایت جو ہے شدید قسم کی وعیدیں آئی ہوئی ہیں، حق تلفی پر وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ زمین کا معاملہ آتا ہے، ایک صحابی ہیں، ایک آدمی چرب زبانی ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں حق پر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ انہی کے حق میں سنا بھی دیا، لیکن فرمایا، کہا دیکھو میں بھی انسان ہوں، غلطیاں مجھ سے ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی دھوکے باز یہ نہ سوچے کہ اگر میری زبان سے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے تو یہ اس کا حق ہو گیا، بلکہ اگر اس نے ناحق میرے کہنے، میرے فیصلے کے بعد بھی اگر اسے اپنایا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ تو یہ تنبیہ ہے لوگوں کے مال کی حفاظت کی اور حق تلفی اور دھوکہ دہی سے بچنے کی۔ اگلی چیز کیا ہے؟ نسل کی حفاظت۔ نسل کیسے محفوظ رہے گی؟ اس میں اختلاط نہ ہو، اس میں خلط ملط نہ ہو، تو جس کے لیے اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے۔ حقیقی باپ موجود ہو، لڑکا کس کا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے بتا دی ہیں، اور پتھر کس کے لیے ہے یہ بھی سمجھا دیا ہے، رجم کسے کیا جائے گا یہ بھی بتا دیا ہے۔ تو نسل کی حفاظت، نکاح کی ترغیب دلائی ہے، نکاح کو آسان بنایا ہے، اور نکاح کے لیے کوئی بہت جھمیلا نہیں رکھا ہے۔
آج بہت سارے رسوم و رواج کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے، اس شریعت میں نکاح بالکل سہل ہے۔ طلاق کا معاملہ ہے، وہ بھی بتایا کہ گھٹ گھٹ کے جینا نہیں ہے، دیگر اقوام اور دیگر مذاہب کی طرح کہ اگر ایک بار اس رسی سے بندھ گئے تو چاہے خودکشی ہی کرنی پڑے، جان ہی دینی پڑے، لیکن اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ہے پابندیاں نہیں ہیں کہ اگر، کیونکہ آدمی کسی کے باطن میں اتر کر کسی کے سینے میں جھانک کر دیکھ نہیں سکتا ہے، تو کبھی کبھی سب کچھ ہونے کے بعد بھی نشانہ صحیح نہیں لگتا ہے، یعنی رشتہ مناسب نہیں ملتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے، ہر ممکن صورت اختیار کی جائے گی کہ اگر رشتہ جڑ گیا ہے تو وہ باقی رہے، وہ ٹوٹے نہ، اس لیے کہ نہایت ناپسندیدہ چیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یہ جدائیاں۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی نباہ کی کوئی صورت نہ ہو تو راستہ اسلام نے رکھا ہے۔ اور ایسے ہی زنا وغیرہ پر جو حدود ہیں، اور قذف یعنی کسی پر جو ہے غلط الزام لگانا، کسی پر تہمت تراشی کرنا، اس کے لیے بھی سزائیں ہیں کہ اگر کوئی پاک دامن ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کا دامن داغدار کرنے کی ناجائز کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں نسل کی حفاظت کے لیے ہیں۔ آگے والی جو یعنی چوتھی چیز ہے وہ عقل کی حفاظت۔ آپ آزاد نہیں ہیں کہ آپ عقل کو جیسے چاہیں ویسے اس کے ساتھ برتاؤ کریں، جب چاہیں اپنی عقل کو ضائع کریں، برباد کریں، نشہ خوری کر کے، گٹکھے کھا کے، تمباکو پی کے، اور تمباکو اور کھا کے، اور اسی طریقے سے سگریٹ نوشی کر کے، زہریلی چیزیں کھا کھا کے آپ اپنا کلیجہ سڑا نہیں سکتے ہیں، آپ اپنا دماغ خراب نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آزادی کسی کو دی نہیں ہے، بلکہ عقل دی ہے تو کہا عقل میری امانت ہے، تم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہو، صرف مالک نہیں ہو کہ جیسے چاہو اسے برباد کرو اور جیسے چاہو اسے استعمال کرو۔ ہم نے دل دیا ہے، ہم نے بہت سے مہنگے مہنگے پارٹس تمہارے بدن میں رکھے ہیں۔ مہنگا پارٹس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آدمی کا لیور خراب ہو جائے اور دوسرا لانا پڑے، لگانا پڑے، تو کتنے لاکھ خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ کسی کی عقل خراب ہو جائے، کسی کی کڈنی خراب ہو جائے، تب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ مفت میں اللہ نے کتنی قیمتی چیزیں ہمیں عطا فرمائی تھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں ہمیں امانت کی شکل میں دی ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمیں دی ہے۔ ہم عقل برباد نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان اعضاء کو جو اللہ نے ہمیں زندگی کے لیے بخشے ہیں، انہیں تباہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جب مرضی ہو جو چیز کھائیں اور جو چیز پینا ہو وہ چیز پئیں، اور ہمارے لیے آزادی ہے۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ اگلی چیز ہے دین کی حفاظت۔ دین کی حفاظت، جس کے لیے ارکان اسلام، ارتداد وغیرہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے اگر آپ اپنی جان دے دیتے ہیں تو آپ شہید ہیں، بلکہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی بہنوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے اگر آپ اپنی جان دے دیتے ہیں تو آپ کے اس عمل کی قدر کی جائے گی اور آپ کو شہید قرار دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یا اسلام نے ہمیں جو دین دیا ہے، ہمیں جو شریعت بخشی ہے، اس نے ان پانچوں مقاصد یا ضروریات خمسہ کو سب سے بہترین انداز میں تحفظ بخشا ہے۔ اسلام سے زیادہ اور کوئی مذہب نہیں ہے جس نے ان ضروریات خمسہ کو محفوظ کیا ہو ہمارے لیے یا انسانوں کے لیے۔ جی، اب میرے خیال سے وقت تو پورا ہو رہا ہے، اب
کوئی سوال ہو اگر اس میں تو آپ لوگ کیجیے.